سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ قبیلہ عامر بن موسیٰ سے تھیں۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ والد کا نام زما بن قیس تھا۔ آپ کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کا نکاح سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سکران آپ کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کی شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ ہی میں ہی رہے تھے اور کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ جب مشرکین کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کے ساتھ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی۔ کئی برس بعد جب یہ واپس لوٹے تو سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہت غم خوار تھیں۔ آپ کو اس قدر غمزدہ دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو ایک ہمدرد ساتھی کی ضرورت ہے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ کی مرضی معلوم کر کے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی طرف سے شادی کا پیغام دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے پوچھ لیں۔ اب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کے پاس گئی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں سلام کیا تو وہ بولے، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو وہ بولے، خوش آمدید، کہو کیسے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے باپ نے کہا، ہاں، محمد بہت کریم ہے۔ تمہاری سہیلی کیا کہتی ہے؟ خولہ بولی، انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا، تب پھر مجھے بھی منظور ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ بھاری جسم کی تھیں، تیز نہیں چل سکتی تھیں، اس لیے آپ سے اجازت دی کہ مزدلفہ پہلے روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پہلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک روز ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی تھیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے پہلے کون فوت ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ انہوں نے ان الفاظ کا ظاہری مطلب سمجھا اور آپس میں بازو ناپنے لگیں۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ان کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ احادیث کی کتابوں میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ بلند اخلاق کی تھیں، اطاعت اور فرما برداری میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا،
سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس فرمان پر اس قدر سختی سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی نہیں گئیں۔ فرمایا کرتی تھیں میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ آپ بہت سخی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ باقی ازواج سے زیادہ سخی تھیں۔ مال اور دولت سے انہیں بالکل محبت نہیں تھی، جو آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں درہموں سے بھری ایک تھیلی بھیجی۔ آپ نے تھیلی لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ درہم ہیں۔ آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے۔ آپ کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، کبھی کبھی آپ کی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑتے۔ ایک روز کہنے لگیں کل رات میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھے نصیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ ذرا عمر رسیدہ ہو گئیں تو آپ کو خوف محسوس ہوا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں۔ اس خوف کی بنا پر آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ آپ بہت عبادت گزار تھیں، آپ کے حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔